سرکار کی رحمت نے ہم سب کو خوب نوازا، سرکار کی رحمت نے مجھے خوب نوازا۔ یہ سچ ہے کہ خالد سا نکما نہیں کوئی، یہ سچ ہے کہ خالد سا نکما نہیں کوئی، یہ سچ ہے کہ خالد سا نکما نہیں کوئی۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ ماشاءاللہ ایک ناشریف ہے وہ کل انشاءاللہ پڑھیں گے، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ۔ ایک ساتھی نے بڑے دنوں سے خواہش کی ہوئی تھی، وہ لکھ لیا، میں نے انشاءاللہ تیار بھی کر لیا۔ ہم ایسا کلام پڑھیں جو جچے بھی، اور ایسا نہ ہو کہ خود ہی طرز نہ بنے یا لیا نہ بنے۔ آپ کے ذوق کو ہم خراب نہیں کریں گے، آپ کو انشاءاللہ خوش کر کے بھیجا جائے۔ ماشاءاللہ اس نعت میں ایک دو چیزیں آئیں اور اس کی تھوڑی سی وضاحت۔ سب سے پہلے جو دوسرے شعر میں آیا، اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے۔ آئے ہم چلتے ہیں صحابہ کرام کی بارگاہ میں کہ وہ کیسے دیکھا کرتے ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ۔ صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ وہ اپنی آنکھوں کو جھکا کے رکھتے تھے اور ایسے بیٹھتے تھے حضور کی بارگاہ میں جیسے ان کے سر پر پرندے بیٹھے ہیں، اگر انہوں نے حرکت کی تو وہ اڑ جائیں گے۔ اور جو صحابہ کرام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرف دیکھا کرتے تھے تو وہ کیسے؟ ڈائریکٹ ایسے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں، ترچھے انداز سے دیکھتے تھے اور نظریں جھکا کر کے۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف دیکھتے تو وہ اپنی چہروں کو نیچے کر لیتے، آنکھوں سے آنکھیں نہیں ٹکراتی تھی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی طرف دیکھ رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، تو ادھر والوں نے دیکھنا شروع کر دیا، اور جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ سامنے کیا تو سائیڈ والوں نے دیکھنا شروع کر دیا، سامنے والوں نے نگاہیں جھکا لی۔ جب بائیں طرف کیا تو پھر دائیں والوں نے دیکھنا شروع کر دیا۔ اس طریقے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرف ترچھی نگاہوں سے باری باری یہ دیکھا کرتے تھے۔ کبھی بھی حضور کی بارگاہ میں ایسے نہیں دیکھتے تھے کہ آنکھوں سے آنکھیں ٹکرائیں۔ یہ شان صرف چاروں خلفائے راشدین کو نصیب ہوئی کہ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو بھی کرتے، چہرے سے چہرہ اور نگاہوں سے نگاہیں ملایا کرتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، تو صحابہ کرام کے دیکھنے کا انداز ہمیں احادیث سے یہ ملتا ہے کہ وہ براہ راست آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں دیکھتے تھے۔ اور ہمارے بزرگ بھی کہتے ہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنا بے ادبی ہے، کسی کی طرف بڑے کی طرف ایسے نہیں دیکھنا چاہیے۔ تو یہ صحابہ کا دیکھنے کا انداز تھا۔ دوسرا آپ نے بیان فرمایا کہ وہ مٹی جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے مس ہے، قبر انور کی وہ مٹی، وہ عرش الہی سے افضل ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ عرش الہی کو حضور کے نالین مبارک کا بوسہ نصیب ہوا ہے۔ اللہ عرش پر حضور کے نالین مبارک لگے، تو عرش الہی کو حضور کے نالین مبارک کا بوسہ نصیب ہوا، اور وہ مٹی جہاں حضور لیٹے ہوں اسے جسم کا بوسہ نصیب ہوا۔ تو آپ خود بتائیے کہ جسم کے اندر نالین کا مقام بڑا ہے یا جسم اطہر کا؟ سبحان اللہ۔ صاف ظاہر ہے جسم اطہر کا مقام بلند ہے، اس لیے اس مٹی کا مقام عرش سے افضل ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہمارا ایمان ہے کہ انبیاء علیہ السلام تو تمام کے تمام، حضور کے اولیاء بھی حیات ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فانبیاء اللہ حی یرزق، او کما قال، کہ
کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے جسم کو معمولی سا بھی نقصان پہنچائے. بس سارے انبیاء زندہ ہیں قبروں میں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ جو ہے اس لیے ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں جسم اطہر کے ساتھ زندہ ہیں. سبحان اللہ. تو یہ جو ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمارا مثلیت والا عقیدہ نہیں ہے، ہمارا فضیلت والا ہے کہ حضور سب سے افضل اور اعلیٰ ہے. اور آج آخری بات آپ کے ذوق کے لیے جو کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اس طرح مثلیت والے جو بات کرتے ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو استعمال کیا کرتے تھے نا. آپ نے فرمایا مجھے دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں، نماز، خوشبو اور صالح عورت. 3 چیزیں یہ دنیا میں لائق پسند ہیں کہ ان سے پسند محبت کرنی چاہیے، ان کو لائک کرنا چاہیے، تعریف کرنی چاہیے. نماز، خوشبو، صالح عورت. اب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے خوشبو آتی تھی نا، آتی تھی. تو جب حضور کے جسم اطہر سے خوشبو آتی تھی تو پھر حضور خوشبو کیوں لگاتے تھے؟ اللہ اللہ. کیوں لگاتے تھے؟ وہ خوشبو جو آتی تھی وہ حضور کے اپنے جسم کی خوشبو تھی یا وہ عطر کی تھی؟ سوال پیدا ہوگا وہ خوشبو کس کی تھی؟ آپ کے جسم آپ کے جسم اطہر کی تھی یا عطر کی تھی؟ اگر وہ خوشبو جسم اطہر کی تھی تو پھر خوشبو لگانے کی ضرورت نہیں تھی. اگر وہ خوشبو جو جسم اطہر سے آتی تھی وہ خود آپ کے اپنے جسم کی تھی، آپ کے اپنے ذاتی پسینے کی تھی اور اس میں خوشبو کا عمل دخل نہیں تھا، تو خوشبو لگانے کی ضرورت تھی؟ بتائیں نا، نہیں تھی. اور اگر وہ خوشبو اسی خوشبو کی تھی جو حضور لگایا کرتے تھے تو پھر تو بڑی سمپل سی بات ہے، صحابہ کرام کو پھر پسینہ لینے کی ضرورت تھی؟ بھائی ڈائریکٹ وہ بھی وہی خوشبو لگا لیتے. اگر وہ خوشبو ہے ہی اسی خوشبو کی جو کہ حضور نے لگائی ہے تو پھر پسینے کا تو کمال نہ ہوا، تو صحابہ بھی وہی خوشبو ڈائریکٹ لگا لیتے. لیکن صحابہ ایسا نہیں کرتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ ہمیں حضور کے جسم اطہر کا پسینہ مل جائے. سبحان اللہ. بے شک بے شک بے شک. اور پھر یہ بتائیے کہ اگر ڈائریکٹ خوشبو ہو اور وہ حضور کے جسم اطہر اور پسینے کی خوشبو نہ ہو تو وہ خوشبو زیادہ افیکٹو ہوگی، دیر پا ہوگی، یا جس میں مکس اپ ہو جائے کوئی پسینہ یا پانی یا کوئی اور آئل مکس ہو جائے وہ زیادہ افضل ہوگی؟ اگر وہ خوشبو خود بہتر ہے جو حضور نے لگائی اور وہ اسی کی خوشبو تھی تو پسینہ ملنے کے بعد تو اس خوشبو میں کمی آنی چاہیے. پانی ملا دیں، پسینہ ملا دیں، کوئی آئل ملا دیں، کمی آنی چاہیے. تو صحابہ کرام کو ڈائریکٹ ہی خوشبو لگا لینا چاہیے تھی. تو پہلے تو یہ پتہ چلا کہ وہ خوشبو حضور کی ذاتی خوشبو تھی، جو خوشبو آپ لگاتے تھے اس کا کمال نہ تھا. بے شک بے اس لیے کہ جو خوشبو لگائی جاتی ہے، آج آپ بھی لگاتے ہیں، وہ ایک چند گھنٹے رہے گی، بہت اچھی خوشبو ایک دن رہے گی. لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک کی جو خوشبو لگاتے تھے وہ نسل در نسل چلتی تھی. بے شک بے شک بے شک. سبحان اللہ. ایک خاتون نے اپنی بیٹی کے لیے پسینہ لے لیا، شادی پر لگایا، شادی کے لیے لیا، ان کے ہاں جو اولاد پیدا ہوئی وہ بھی خوشبو والے تھے. سبحان اللہ. اور وہ فیملی مشہور ہو گئی خوشبو والی فیملی. اللہ. تو بتائیے اس کا معنی کیا ہوگا کہ وہ خوشبو جو صحابہ لیتے تھے وہ اس لیے نہیں لیتے تھے کہ یہ اس کی خوشبو ہے، وہ جانتے تھے کہ یہ حضور کے پسینے کا کمال، سبحان اللہ. عام خوشبو کا کمال نہیں ہے کہ وہ تو چند گھنٹوں کے بعد ختم ہو جاتی ہے، یہاں نسل در نسل خوشبو منتقل ہو رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ بات میں آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں، یہ بات آپ تھوڑے سے سوچ رہے ہو کہ معاملہ کیا، علامہ صاحب نے کہیں پھنسا تو نہیں دیا؟ اگر یہ خوشبو اس لیے لگاتے تھے کہ یہ خوشبو ہے اور پسینے کا نہیں ہے، اور اگر یہ پسینے کی خوشبو ہے تو پھر حضور کیوں لگاتے ہیں؟ یہ ایک نقطہ ہے جو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. گویا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کے محتاج نہ تھے. یہ کمال جو حضور کے پسینے کے ساتھ جو مکس ہو کے آتا تھا وہ اس حضور کے پسینے کی خوشبو کا کمال تھا، لگائی ہوئی خوشبو کا کمال نہیں تھا، ورنہ وہ چند گھنٹے بھی نہیں رہتی. اور جو لگائی جائے اور پسینہ مکس ہو جائے اس کی خوشبو کی تاثیر میں کمی آنی چاہیے. یہاں تاثیر اتنی بڑھ گئی
کہ جو لگا لیتا ہے وہ ختم نہیں ہوتی اور نسل در نسل چل رہی ہے، تو معنی کیا ہوا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں لگائی خوشبو؟ آج یہ بات سمجھ میں آگے بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اس لیے نہیں کہ حضور کے جسم اطہر کو خوشبو کی ضرورت تھی، حضور کے جسم اطہر سے تو ایسی خوشبو پھوٹ رہی ہے کہ جس خوشبو کا کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ بے شک، تو آپ نے گویا خوشبو اس لیے لگائی میری امت کے لیے سنت ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، بے شک۔ اب تو کوئی اور توجہ ہو ہی نہیں نہ سکتی، اس لیے کہ جسم کو حاجت نہیں ہے خوشبو کی، اس جسم سے تو ایسی خوشبو پھوٹ رہی ہے کہ جس کا جواب ہی کوئی نہیں ہے۔ تو حضور نے کیوں لگائی؟ اس نے لگائی کہ میری امت کے لیے سنت ہو جائے۔ اب یہ بات سمجھ میں آگے تو سن لو، حضور کو کھانے کی بھی حاجت نہیں، بے شک، بے شک۔ حضور نے کیوں کھانا کھایا؟ تاکہ میری سنت بن جائے، لوگوں کو پتہ چلے کھانا کھانے کا سنت طریقہ کیا ہے، اللہ اللہ اللہ، پانی پینے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی عمل ثابت ہیں، جو آج ہم اپناتے ہیں، حضور کسی عمل کے محتاج نہ تھے۔ بے شک، بے شک۔ ہمیں سنت دینے کے لیے، طریقہ بتانے کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں بھی فرمائی تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ بیویوں سے حسن سلوک کیسے ہوتا ہے، سبحان اللہ، اولاد کی تربیت کیسے ہوتی ہے۔ کھانا کھایا تاکہ کھانا کھانے کا ادب پتہ چلے کہ کھانا کھانے کا سنت طریقہ کیا سبحان ہے، اللہ، پینے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ لوگوں نے حضور کے یہ اعمال دیکھ کر کے کہہ دیا ہم جیسے ہی ہیں، ہم نے شادیاں کی، حضور نے بھی شادیاں کی، ہم کھاتے ہیں، حضور نے بھی کھانا کھایا، ہم پیتے ہیں، حضور نے بھی پانی پیا۔ وہ سمجھنے لگے ہمارے جیسے نادانوں، حضور تو ہمیں شریعت سکھانے آئے تھے، دین سکھانے آئے تھے تاکہ ہمارا ہر عمل سنت بن جائے اور ہمیں ہر عمل پر ثواب نصیب ہو۔ سبحان اللہ، سبحان جس اللہ، طرح یہ جو مثال میں نے آپ کو پیش کی، حضور خوشبو کے محتاج نہیں تھے، اور حضور کے جسم سے جو خوشبو آتی تھی وہ خوشبو نہیں تھی جو حضور لگاتے تھے۔ اگر وہ ہوتی تو پھر اس میں کمی آ جانی چاہیے تھی، اور جس طرح عام لوگ خوشبو لگاتے ہیں چند گھنٹوں کے بعد زائل ہو جاتی ہے، اس خوشبو کو بھی زائل ہو جانا چاہیے تھا۔ تو پتہ چلا کہ حضور خوشبو اس لیے نہیں لگاتے تھے کہ حضور کو ضرورت تھی، حضور نے اس لیے لگائے تاکہ امت کے لیے سنت بن جائے، حضور اسے امت اپنائے۔ تو حضور کا ہر عمل اس لیے نہیں تھا کہ حضور اس کے محتاج ہیں، اس لیے تھا کہ امت کو شریعت نصیب ہو جائے۔ سبحان اللہ، لہٰذا ہمارا یہی عقیدہ ہے، یہی عمل ہے کہ آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے محتاج نہیں، ساری کائنات حضور کی محتاج۔ بے شک، بے شک، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمیں نصیب ہوا وہ ہمیں دین سکھانے کے لیے، بے شک، کہ حضور نے ہمیں دین سکھایا ہے۔ اگر یہ عقیدہ رکھیں گے تو کہیں گڑبڑ نہیں پیدا ہوگی، کہیں مثلیت کا شائبہ نہیں پیدا ہوگا، اور جو بات آپ دیکھیں گے اس میں آپ سمجھ جائیں گے کہ حضور نے یہ ادب سکھانے کے لیے، تعلیمات کے لیے دیا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق۔ آمین، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب عطا فرما۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت غلامی میں مولا ہمیں زندگی عطا فرما، اسی نسبت غلامی کے ساتھ ہمیں موت عطا فرما، اور روز محشر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہمیں مولا اٹھا۔ یا اللہ تو مولا جتنے بھی بیمار ہیں ان کو صحت و شفا عطا فرما، جن جن کے لیے کہا گیا یا جن کے لیے نہیں کہا جا سکا، یا اللہ سب کو صحت عطا فرما۔ یا اللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت پہ کرم فرما، پاکستان کو اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما، فلسطین کے مسلمانوں کو قبلہ اول عطا فرما دے، کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما دے، عراق میں اور اس کے بعد سیریا میں، مصر میں اور دیگر ممالک میں، افغانستان میں جہاں بھی دہشت گردی ہو رہی ہے اور ظلم کیا جا رہا ہے، ظلم کا خاتمہ فرما، اور یا اللہ مسلمانوں کو متحد فرما دے، اور یا اللہ ماہ رمضان مبارک کا صدقہ ہم پر ایسا رنگ عطا فرما کہ جس کی تاثیر اور جس کے اثرات ہماری ساری زندگی پر قائم ہوتا ہے۔ یا اللہ تو مولا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہمیں فنائیت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اب آپ سے گزارش ہے